بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا کوئی بیان نہیں آیا۔ یہ دراصل سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ جب ان کو نظر آتا ہے کہ اب ان کے اوپر سختیاں ہو گئی ہیں تو یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مفاہمت کے نام کے اوپر شہباز شریف کو آگے کر دیتے ہیں۔ مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں ایک ہیں۔ یہ دونوں گڈ کوپ اور بیڈ کوپ کی گیم کھیل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں شہباز شریف نے ایک اپنے لفافہ صحافی کو بلا کے انٹرویو دیا تھا، اور جو لکھے ہوئے سوال اس کو دیے تھے وہی سوال اس نے کیے تھے۔ اس کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان سے پوچھے کہ جو 25 ارب ان کے اکاؤنٹوں میں آیا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ ٹیٹیاں، یہ پیسے، یہ کرپشن کا مال۔ مگر ان کے منہ میں دہی جمع ہوتا ہے، وہ اپنی حقوق حیثیت سے زیادہ بڑھ کے ان کے آگے سوال نہیں کر سکتے۔ سلیم لفافی سب جانتے ہیں کہ ایک لفافہ صحافی ہے، وہ ملک ریاض سے بھی لفافے پکڑتا ہے اور نواز شریف اور زرداری سے بھی۔ اس کو عمران خان سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ وہ جب سے عمران خان اقتدار میں آیا تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ اس کو رات میں خواب میں بھی ہر وقت عمران خان ہی نظر آتا ہے۔ عمران خان کے بغض میں یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ اس نے جب انٹرویو کیا تو اس کی جرت نہیں تھی کہ یہ اس سے پوچھے کہ یہ تمہارے اکاؤنٹ میں جو 25 ارب روپے آیا تھا یہ کہاں سے آیا تھا۔ اس نے پولے پولے نرم سوال کیے، اور اس نے روتے روتے تقریباً رو رہا تھا کہ مجھے خدا کے لیے مجھ سے کام لو، مجھے کوئی کام آکھو، مجھے کام کرنے کا شوق ہے۔ مگر اب یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ، ان کا چہرہ فوج نے دیکھ لیا ہے۔ وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ دونوں احسان فراموش ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ جب کبھی بھی کسی نے ان کے اوپر احسان کیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اسی کو ڈسا ہے۔ جب انہوں نے فاروق لغاری کو بلا پسلا کے بے نظیر کے خلاف کیا تھا، اس کے بارے میں ہمدرد حسین نے اپنی کتاب میں ساری تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح نواز شریف اور میاں شریف نے اس کو استعمال کر کے فاروق لغاری کے تک رسائی حاصل کی، اور اسے اسمبلیاں توڑوا کے اس کو لالچ دیا کہ تم آگے صدر ہو کے۔ سب سے پہلے انہوں نے اسی کو ڈسا اور اس کو صدر کے عہدے سے ہٹایا۔ پھر انہوں نے جہانگیر کرامت کو ڈسا اور اس کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا۔ یہ وہ سانپ ہیں کہ جو ان کو اس پر احسان کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ اسی کو ڈستے ہیں۔ اب یہ شہباز شریف جگہ جگہ پہ جا کے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا نواز شریف کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوں، مجھے فوج جو کہے گی میں وہ کروں گا۔ اب یہ گدھے، فوج کا سیاست کے ساتھ کا کیا تعلق ہے؟ تم کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ تم لوگ آج تک کبھی الیکشن جیت کے نہیں آئے تھے۔ تم لوگ جب بھی آئے تھے الیکشن چھین کر آئے تھے۔ جھوٹ اور دھاندلی کی پیداوار ہو تم لوگ۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جب بھی الیکشن ہو ہم وہاں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ہم ٹھپے لگا کے، جیسے بھی 88 کے بعد سے یہ ٹھپے لگا کے الیکشن جیتتے آئے ہیں، ان کو صرف آزادانہ دھاندلی کی اجازت دے دی جائے۔ یہ صرف فوج سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں مانگ رہے۔ آزادانہ الیکشن کا مطلب یہ مانگتے ہیں کہ ان کو دھاندلی کرنے کی اجازت دی جائے، اور دوسروں کو ہاتھ پیر باندھ کر
جیلوں میں ڈال دیا جائے، یہ صرف یہی منڈلائیں، جو کہ اب کبھی نہیں ہوگا۔ عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن الیکٹرانک مشینوں کے ساتھ ہو، تاکہ جس کو ووٹ پڑے اسی کے ڈبے سے نکلے، جس کے لیے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ آزاد الیکشن ان کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا، اس لیے یہ سب سے زیادہ الیکٹرانک مشین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو الیکشن میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ آزادانہ الیکشن سے مراد ان کی یہ ہے، اس لیے یہ بھیک مانگ رہے ہیں خدا کے لیے، ہم کو پھر وہی دن وہی رات میسر آ جائے جب ہم پورے ملک میں دندناتے تھے، چوری ڈاکے ڈکیتی جو مرضی کرتے تھے، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اب تو یہ نہیں ہوگا، جب تک عمران خان ان کے سروں پہ مسلط ہے یہ بھول جائیں۔ اس لیے یہ فوج کی ترلے منتیں کر رہا ہے یہ غدار، اس لیے اب ان کی سیاست میں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی آزاد الیکشن ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کا ویڈیو پسند ہے، یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔